صدائے نقشبند میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ فرماتی ہیں کہ ایک اجنبی آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب السلام، میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ وہ شکایت ہے جو ہر بندہ ہی تقریباً آج کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی کہاں گئی؟ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تمہارا کھانے اور سالن کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، یعنی تم جتنا پکاؤ گے اہل خانہ اس کو سیر ہو کر کھائیں گے، ان کو کمی نہیں محسوس ہوگی۔ ہم اپنے وسائل کی کمی کا تو شکوہ کرتے رہتے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بہت کھلا رزق دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین پہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں۔ اگر وہ خرچ کرتے رہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے رہتے ہیں۔
اور اگر وہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کئی مثالیں دیکھی ہوں گی، کاروبار جی بڑا اچھا تھا، حضرت مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائے مٹی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، جب اللہ نے دروازے کھولے تھے اس وقت ہمیں صرف اپنا من یاد رہا، دوسروں کی یاد نہیں آئی۔ کوئی بھوکا سوتا ہے، کوئی پیاسا ہوتا ہے، غریب کے بچے ننگے ہیں اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، طلباء کو مسجد مدرسوں کے اندر اتنا دینا چاہیے کہ ان کو کھانا ہر 3 وقت کا آرام کے ساتھ مل سکے۔ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، صرف ایک ہوتا ہے اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس۔ تو یہ جو اپنا 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 ہوتا ہے نا، یہ بندے کو لے بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو حاصل کر آخرت کا گھر اس کے ذریعے سے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے بھی اپنے حصے کو نہ بھول۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 100% خرچ کر دو، نہیں، تم تھوڑا سا اس میں سے خرچ کرو۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ پورے مال کے اوپر نہیں، جو مال فالتو ہو، جس پر 1 سال گزر جائے ایسا نصاب کا مال، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اتنا مال فالتو تھا کہ پورا سال اس کو خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اپنے پاس ہی رہا۔ اب فالتو مال میں سے اللہ چاہتے تو کہہ دیتے نصف لی و نصف لک، آدھا میرے لیے میرے بندے اور آدھا تیرے لیے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تو 2.5% زکوٰۃ دے دے اور باقی 97.5% تیری تنخواہ ہے، تو عیش کر، تیرا مال پاک ہو جائے گا اور تیرا مال ہمارے حفاظت میں آ جائے گا۔ اس بیان میں ہم نے سیکھا کہ رزق کی تنگی کا حل عاملوں اور جادو ٹونے میں نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی 3 سادہ دعاؤں میں ہے۔ پہلا عمل، صبح و شام 7 بار حسبی اللہ، ہر ادھورا کام پورا ہو جائے گا۔ دوسرا عمل، لا حول ولا قوت، 70 مصیبتیں دور جن میں سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہے۔ تیسرا عمل، آیت الکرسی، کھانے اور سالن میں برکت۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان آپ کا رزق نہیں باندھ سکتا، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے یہ پورا بیان سنا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلا بیان مس نہ ہو۔ یہ بیان کسی ایسے دوست کو بھی بھیجیں جو رزق کی تنگی میں ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آمین۔ جی، آپ نے سنا کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کیا بیان فرما رہے تھے۔ مزید اسلامی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔